تو آئیے ہم ایک انوکھی اور بے مثال شادی کے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ اسلام لے آئیں، لیکن آپ کا جو شوہر تھا وہ کافر تھا، وہ باہر سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب یہ واپس آیا تو آپ نے اظہار کیا کہ میں اسلام لے آئی ہوں، تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے دین اسلام کے خلاف باتیں کی۔ لیکن حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک دن وہ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت ام سلیم حضرت انس کو اذان سکھا رہی ہیں۔ تو اذان کے کلمات جب اس نے سنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اسے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ تم میرے بچے کو بگاڑ رکھی ہو، اسے غلط باتیں سکھا رکھی ہو۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں اسے غلط باتیں نہیں سکھا رہی، بلکہ اسے سیدھا راستہ دکھا رہی ہوں۔ تو حضرت ام سلیم کے جو شوہر تھا وہ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے سامان لیا اور اپنا سامان سفر پیک کیا اور کہنے لگا میں ملک شام جا رہا ہوں، اب میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا کہ تم میرے بچے کو یہ پتہ نہیں کون سا دین سکھا رکھی ہو اور تم نہ جانے کس دین پر ہو۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکلا۔ ابھی راستے میں تھا کہ ایک دشمن کا مقابلہ ہو گیا، دشمن آمنے سامنے آ گیا اور اس دشمن نے اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئیں، سال 2 سال گزر گئے تو لوگوں کی طرف سے بہت سارے رشتے آنے لگے حضرت ام سلیم کے لیے۔ ام سلیم زمانے جاہلیت میں آپ کی بڑی شہرت تھی کہ آپ بہت سلیقہ مند خاتون ہیں، لیکن حضرت ام سلیم نے کہا کہ میرا بیٹا انس چھوٹا ہے، میں اس کی پرورش کروں گی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ابو طلحہ اس وقت کافر تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طلحہ کو جب حضرت ام سلیم کی شہرت ملی کہ یہ بڑی با اخلاق خاتون ہیں اور بہت سلیقہ مند ہیں، تو حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم کے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی تو حضرت انس نے دروازہ کھولا، کہا کہ میں آپ کی امی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پردے کے احکام نہیں آئے تھے، تو حضرت انس نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے آئے۔ انہوں نے ام سلیم سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میں اپنا سارا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ام سلیم نے جواب دیا کہ دیکھیں، آپ جیسے شخص کی اس دعوت کو ٹھکرانا بڑی عجیب بات ہے، آپ مالدار بھی ہیں، آپ کی بڑی شہرت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں، لہذا میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ بتائیے اسلام کیا مذہب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ، آپ لکڑی کے ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، یہ زمین سے اگی ہوئی لکڑی ہے اور اسے ایک حبشی غلام نے تراشا ہے، اس حبشی غلام نے اسے تراشا ہے کہ جس سے ہاتھ ملانا بھی آپ پسند نہیں کرتے، تو لکڑی سے بنا ہوا یہ مجسمہ جو لکڑی زمین سے اگی ہے، یہ بتائیے یہ آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں اس پر کیا جواب دوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
اور آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا. آپ مزید نصیحتیں کرنے لگے تو حضرت ابو طلحہ نے کہا ٹھیک ہے میں سوچ لوں گا. اب پھر حضرت ابو طلحہ جانے لگے تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ جب آپ اسلام سے متاثر ہو جائیں اور اسلام آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اگر آپ اسلام لے آئے تو اسلام آپ کا لانا ہی میرا مہر ہوگا, مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ سوچتے رہے, پھر اسلام کی روشنی سے آپ کا قلب روشن ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت ابو طلحہ کا نکاح پڑھایا. صحابہ کہتے ہیں یہ انوکھا نکاح تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے جب مہر کا ذکر کیا تو اس طرح فرمایا کہ میں نے ام سلیم کو ابو طلحہ کی زوجیت میں دیا اس کے عوض کہ ان کا مہر ابو طلحہ کا اسلام لانا ہے. تو صحابہ کہتے تھے کہ ام سلیم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا اور اسلام سے اتنی محبت کہ ابو طلحہ سے کہا کہ آپ اسلام لے آئیں, یہی میرے لیے مہر کافی ہے. اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین کو ترجیح دیتے تھے, ہر معاملے میں دین کو فوقیت دیتے تھے.